حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان ذیشان موجود ہے۔ آج کے بدعتی لوگوں کے اوپر یہ حدیث فٹ آنے والی حدیث ہے۔ فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب۔ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے لیے چند اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار، اس کے امتی ہوا کرتے تھے۔ یاخذون بسنتہ، وہ اس نبی کے طریقے کو اختیار کرتے، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِي، اور اس کے احکامات کی پیروی کرتے، اتباع کرتے، ان کی پیروی کرتے۔ پھر فرمایا کہ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، پھر ان دوست اور مددگار صحابہ کے بعد ایسے ناخلف اور نالائق لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، ان نبیوں کی امتوں میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے۔ کیسے ناخلف؟ یقولون ما لا یفعلون، وہ بات کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا ان کو حکم تک نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے ناخلف اور نالائق لوگ پھر اس دنیا میں تشریف لائے، وہ پیدا ہوئے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان کے خلاف اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ ان بدعتیوں کے خلاف جو تحریریں لکھے گا اور بتائے گا کہ یہ کام اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، وَمَن جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ان کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے۔ وَمَن جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو اپنے دل کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، نبی علیہ السلام نے آخر میں فرمایا جو شخص ان لوگوں کے خلاف اتنا بھی نہ کر سکے، یعنی ان کے خلاف نہ کوئی تحریر لکھ سکے، نہ ان کے خلاف زبان سے کوئی بات کر سکے، نہ ان بدعتیوں کے خلاف نہ کوئی زبان سے جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نہ اپنے ہاتھوں سے، نہ دل کے اندر اس چیز کو برا جانتا ہے، فرمایا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، فرمایا کہ پھر اس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، جو بدعتیوں کے بدعت کو برا نہیں سمجھتا، اس بدعت کے خلاف ہاتھ سے تحریر نہیں لکھتا، اس بدعت کے خلاف زبان سے بیان نہیں ریکارڈ کرتا، ان بدعتیوں کے بدعتی فعل کو اپنے دل سے نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔ آج جھنڈیاں، جلوس، عرس، میلے، جھنڈے، یہ سب خلاف شرع کام ہو رہے ہیں۔ ان کے خلاف بیانات ریکارڈ کرنا یہ ہمارا ان کے خلاف جہاد ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نماز عید سے قبل کیا دیکھتے ہیں کہ عیدگاہ میں ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، آپ نے اسے منع کیا، آگے سے اس نے کہا کہ نماز پڑھنے سے اللہ مجھے کبھی عذاب نہیں دے گا، نماز پڑھنے سے عذاب نہیں ہوتا۔ جشن منانے والوں، تم یہ کہتے ہو کہ نبی کی خوشی میں سب کچھ کر رہے ہیں، اگر ایک مسنون عمل بھی خلاف سنت کیا جائے تو اس کے اوپر بھی عذاب ہوتا ہے۔ اگر نبی کی نماز نبی کے طریقے سے ہٹ کے پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی، نبی پر پڑھا جانے والا درود نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ پڑھا جائے وہ درود نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر جتنے نیک اعمال بتائے گئے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ کیے جائے وہ نیک کام رہتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی عید سے پہلے نوافل پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ آگے سے کہنے لگا مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مخالفت رسول پر تجھے ضرور عذاب ہوگا۔ اللہ کے رسول عید سے پہلے نہ کوئی نوافل پڑھتے، نہ عید کی نماز کے بعد پڑھتے تھے۔